نحمده ونصلي علی رسول کریم، اما بعد۔ نفوس کے تزکیہ کے لیے 10 چیزیں لکھا ہے انہوں نے، جن میں دوسرا قاعدہ یہ ہے، دوسرا قاعدہ دعا ہے جو کہ نفس کے تزکیہ کی کلید ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا ہے، جو بھی کام ہے دعا ہی سے بنتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ دعا کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب جن کو حضرت سمجھتے تھے کہ مستجاب الدعوات ہیں، بعد میں تہجد کو مجھ کو بولا، مجھ سے کہا کہ 5 چیز کے لیے دعا کرے، کہہ دو ان سے، جا کے ان سے کہو کہ اس معاملے میں دعا کرے اپنی مرید سے۔ تو دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت خود بھی دعا کا بہت اہتمام فرماتے تھے، صدقہ کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا، بجھا دیتا ہے۔ چنانچہ جب بھی ان کے نوازیں مقبول ہیں یا کوئی لڑکا بیمار ہوتا تھا تو فوراً دیتے تھے 10 روپے اس زمانے میں، جا کے دے دو، انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی۔ بہت یہ عمل کرتے ہوئے کہا بولا صدقہ کر دو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ تو صدقے کا بھی بہت اہتمام تھا دینے میں۔ کوئی بیمار ہوا صدقہ دیتے تھے۔ فرماتے تھے بہت کہ ایک صاحب تھے، وہ دوا خود نہیں علاج نہیں کرتے تھے، صدقہ ہی سے علاج کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے حکیم کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جتنا مہنگے سے مہنگا جو نسخہ ہوا آپ مرتب کیجیے اور مجھے دے دیجیے۔ کہتے تھے دے دیے، پھر اس کو دکاندار پر بھیجتے تھے، یہ کتنے کا نسخہ ہے؟ 100 روپیہ 50 روپیہ جتنا بھی آتا ہو۔ تو کہتے تھے 50 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے، اور اس کو صدقہ کرتے تھے، دوا منگاتے نہیں تھے۔ کتنی مدد سنا میں نے حضرت، اور خود بھی ان کا عمل تھا صدقہ کرنے کا۔ کہتے تھے دے دو اچھا ہو جائے گا۔ بہرحال وہ بھی ایک دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دینا، اللہ کو یہ بہت پسندیدہ ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں دوسرا قاعدہ دعا ہے جو نفوس کے تزکیہ کی کلید ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے دعا کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مکرم نہیں ہے۔ اتفاق سے ہی کھلا میں نے، جس کی ضرورت ہے مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز مکرم اللہ کے نزدیک نہیں ہے اس سے زیادہ دعا سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مکرم نہیں ہے۔ دعا میں افضل عبادات عند اللہ، مسلم لکھ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا افضل عبادات میں سے ہے اللہ کے نزدیک۔ دعاؤں میں افضل عبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز، عاجزی کا اظہار ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے مانگ رہا۔ ایک قصہ امام محمد احمد صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک بادشاہ شکار کو نکلا جنگل میں، بھوک پیاس لگی اس کو، ایک جھوپڑی میں چلا گیا، اس نے کہا بھائی مجھے پانی پلا۔ بادشاہ نے کہا، اس نے پانی پلایا، پھر اس کے بعد پانی پلا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا بھائی تم بھی کبھی کبھی آ جا کرو ہمارے یہاں۔ گیا، دیکھا کہ وہ بادشاہ نماز پڑھا ہوا دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا ہمارا خالق و مالک ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں۔ کہا جو ان کو بھی ضرورت ہے حاجت پیش کرنے کی تو پھر اسی سے کیوں نہ کہوں جس سے یہ کہہ رہے ہیں، واپس مجھے نہیں کہا۔
یہ خود مرام ہوا. اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو توفیق دے. دعا کی دولت بہت بڑی دولت ہے. دعا عاجز بھی نہیں ہونا چاہیے, دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. دعا پر یقین اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے, اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی, احتیاط, ذلت و انکسار کا اظہار ہے. آج ہمارے ایک طالب علم تھے, ایک بات آئی حضرت کہا دیکھو فلاں طالب علم ایسی دعا کرتا ہے جس میں یہ بات پائی جاتی ہے, اب نام نہ کیا لو. خود حضرت نے مجھ سے کہا کہ دیکھو وہ طالب علم جو ہے دعا ایسی کر رہا ہے جس میں اس میں لکھا ہوا ہے. طالب علم کا اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے, اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی, احتیاط, ذلت و انکساری کا اظہار ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے دعا کرنے کی توفیق. مطلب اسی لیے سنا رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہر مومن کو توفیق دے. دعا بہترین چیز یہی تھا. گھر سے آئے, ان کے کچھ لوگ تھے, کوئی کام تھا کرنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کام نہیں ہوا. نہیں کی بات ہے, تو کہا تو کام نہیں ہوا, فلاں کہ اللہ سے نہیں کہا, اسے دعا کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ کہا یہ نہیں ہوا, اس کام کے لیے بھی تم کو دعا کرنا چاہیے تھا, آج نہیں کرنی چاہیے. اللہ پورا کرنے والا. بڑے خود محاورہ, کیونکہ دعا میں عظمت کبریائی کا اقرار ہے. آپ بڑے ہاتھ اٹھایا, معلوم ہے کہ اللہ ہے. جسے لکھا علماء نے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے تکبیر میں, وہ اس لیے ہوتا ہے پہلے ہی اس کو سکھایا گیا کہ اللہ تم سے بڑا ہے, اس کی تمہیں بات کرنے جا رہے ہو, اللہ اکبر. اب اس کے بعد کسی کی بڑائی رہ نہیں جاتی. اللہ ہی ہے جو بڑا ہے, وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, وہی غنی کرنے والا ہے, وہی صحت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طور سے ہم لوگوں کو ان باتوں کا اعتقاد دلوں میں راسخ فرما دے. اصل چیز تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے, اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی, احتیاط, ذلت و انکساری کا اظہار ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قوت, قدرت اور اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے, ان کی عظمت و کبریائی کا اقرار ہے. ہم کچھ نہیں, آپ ہی سب کچھ. رام کا جملہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے, اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی, احتیاط, ذلت و انکساری کا اظہار ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت اور اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے, اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار ہے, اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا جو چھ جائے کہ اپنے دوستوں, جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو جوڑتا ہے, ان کو بھی رزق دیتا ہے, ان کے ساتھ بھی مہربانی کرتا ہے, تو اپنے بندوں کو کیوں نہیں دے گا. اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. چھ جائے کہ اپنے دوستوں اور ولیوں کا دل, تو علی دوستوں کا دل تو جوڑے ہی گا, اس کی رعایت فرمائے گا, ان کو تسلی دے گا. اللہ ہم سب لوگوں کی اس نسبت سے متصف فرمائے. یقین اس کا ہونا چاہیے. بس دعا میں خیر کے ابواب فرما رہے ہیں, بہت عمدہ. بس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. عرب عالم نے کہا مجھے بہت عمدہ. یہ کتاب سب یہی دیا ہوا کوئی ہو گیا دیا, ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. مجھے فاروق جو ہے نا کریم ہوں گے. بس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے, جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی وصیت میں, جسے ابو القاسم مغربی کے لیے کی ہے, فرمایا الدعاء مفتاح کل خیر. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں الدعاء مفتاح کل خیر, یعنی دعا ہر خیر کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دعا کی ضرورت ہے, بیمار ہے دعا کی ضرورت ہے,
فلاں ڈاکٹر نے فلاں حکیم، وہی چاہتے ہیں خیر معمولی چیز صرف شفا ہو جاتی ہے. دعا بس دعا دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تو امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. آج میں نے یہی نکالا، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، میرے مناسب بھی یہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اور اس کے پانے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے التجا کرو. کوئی نہیں دور کر سکتا، کوئی نہیں دور کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ کے بھائی تھے، وہ ڈاکٹر تھے، اس کا علاج حضرت بھی کرنے گئے پیرانی صاحب کا، مگر ان کا واقعہ ہے بھائی ہم تو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. کہا ایک دوا ہم دیتے ہیں اچھی ہو جاتی بیماری ٹھیک، آدمی اچھا، ہم سوچتے ہیں کہ اب جو بھی اس قسم کا مریض آئے گا تو ہم یہی دوا دیں گے. چنانچہ ایک دیا بہت مشرف دوا، دوسری دن اسی قسم کا تیسرے دن آیا، دیا نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ شفا دینے والا اللہ، دوا نہیں ہے. ہمارا علی میاں بھائی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر علی. بس دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرو، اور اس کے پانے و حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. جو اس کو پکارے، دعا کرے، اسے التجا کرے، یہ کرے تو سب ضرور قبول فرمائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے گا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ وقال رب ادعونی استجب لکم. امیر مومنین حضرت عمر خطاب نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. قبولیت ہو یا نہ ہو، دعا کرنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. اس کا غم ہے کہ دعا کرتا ہوں ہی نہیں کرا. اب دیکھیں کتنی بڑی ہے، قبولیت کو نہیں دیکھتا، دعا کو دیکھتا ہوں. وہ دعا نہیں جو کہہ دیا اللہ نے دعا کرو، امر ہے کہ اس کے امتثال، اس کا اعتماد سب کچھ سمجھتا ہوں. غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. دعا کرو، وہ ایک فکر ہوتی ہے کہ دعا کرو. قبولیت تو ہوگی، دعا ہمارے کام ہے، قبولیت اللہ کا کام. تم اپنا کام دعا سے کرو. یہ غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت بھی ان کا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوگی. اللہ ہی نے دعا کا داعیہ اور جذبہ پیدا کیا تو پھر بہت بڑی بات ہے. حضرت یہ کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ کون سی چیز خیر کی جامع ہے تو معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اور تو اللہ تعالیٰ کے قبضے والی چیز پر قادر نہیں الا یہ کہ جو تو اس سے مانگے تو اس کو تجھے دے دے. تم کسی چیز پر قادر نہیں. تم ہاں جس چیز پر قادر تم نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ قادر وہ تم کو دے دے گا. اللہ کے قبضہ والی چیز پر قادر نہیں الا یہ کہ جو تو اس سے مانگے تو اس کو دے دے. تو معلوم ہوا کہ خیر کی جامع دام ہے. خیر کی جامع کیا ہے؟ دعا ہے. باب تزکیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. یہ ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب خاص دعا تھی. اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کا، تزکیہ نفوس علام الغیوب کے تزکیے میں ہے اور اس کے اعظم کنجی دعا. اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج کا اظہار ہے. ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، نحن الفقراء. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے مقلب القلوب میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے. چنانچہ جب
اس کا قلب مجتمع ہو جائے یہی دعا پر، اور اس کی ضرورت و فاقہ سچا ہو، ضرورت احتیاج، اور اس کی امید کمی ہو، اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے، تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی یقین کے ساتھ۔ سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے اور جس کا چاہے تزکیہ فرمائے، تمام اختیارات اسی کو حاضر ہے۔ پورا اسی پر حضرت کا بیان ہے۔ عموماً دعا کرو، تزکیہ کرنا آسان نہیں ہے، اپنا تزکیہ اللہ ہی سے دعا کرو کہ اللہ آپ نے نفس کو پیدا کیا اور تزکیہ بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے، تو پھر تزکیہ کی ذمہ داری آپ ہی نے لی، ہم نہیں کر سکتے۔ اس کو حضور نے سمجھا قد افلح من تزکیٰ، اور آپ نے جسے تزکی کیا، تو تزکی بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کی توفیق دیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہتمام تھا دعا کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شیخ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کر لیجیے۔ اللہ دعا کا بیان ہے، دعائی کی درخواست ہے، اس وجہ سے میرا خیال ہے وہاں مسافہ نہ کرے تو پھر ہو جائے گا۔ دعا کرتے رہیے تو سب کچھ ہے، اپنے لیے بھی ہے، آپ لوگ کے لیے ہم بھی کریں گے۔